بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں پارے کی دوسری سورت سورۃ الحشر کی 4 آیات مکمل ہوئیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ حشر کی آیت نمبر 5 سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، جو کم و بیش 21 روز جاری رہا۔ وہ لوگ جب قلعوں سے باہر نہیں نکل رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے جو درخت ہیں، باغات ہیں، انہیں جلا دو۔ حضور علیہ السلام کے حکم سے ان کے درختوں کو جلایا گیا۔ جب ان کے درخت جلنے لگے تو انہیں بڑا غم ہوا کہ ہمارا مال جل رہا ہے، ہمارے باغات جل رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، کیا تمہاری کتاب میں اس بات کا حکم ہے کہ ہرے بھرے درختوں کو جلا ڈالو؟ تو بعض مسلمان یہ کہنے لگے کہ درختوں کو مت جلاؤ، بلکہ یہ مال غنیمت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، یہ مال غنیمت ہے، اسے مت جلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت کا نزول فرمایا، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول جو حکم بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اگرچہ کتاب اللہ میں قرآن میں وہ حکم نہ ہو۔ رسول اللہ کا حکم دینا در حقیقت وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اگرچہ اس حکم کا قرآن کے اندر بظاہر ذکر موجود نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما قطعتم من لینۃ، تم نے جو درخت کاٹ ڈالے، او ترکتموہا، یا انہیں چھوڑ دیا، قائمۃ علی اصولہا، ان کی جڑوں پر کھڑا ہوا۔ کاٹ ڈالے یا ان کی جڑوں پر انہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ فبإذن اللہ، یہ سب کچھ کس کے حکم سے تھا؟ فبإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے۔ اب سوال تو وہی ہے، قرآن کے اندر تو اللہ کا ہی حکم نہیں تھا کہ ان درختوں کو کاٹ ڈالو، یہ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ان درختوں کو جلا ڈالو، کاٹ ڈالو۔ تو اللہ کے رسول کا حکم در حقیقت وہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا گیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ کے رسول جو حکم دے دیں، اگرچہ عقل اس کے خلاف جاتی ہو، اگر تم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دو، اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، ما قطعتم من لینۃ، تم نے جو درخت کاٹ ڈالے، او ترکتموہا قائمۃ، یا جنہیں کھڑا چھوڑ دیا، علی اصولہا، ان کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے۔ پھر یہ درخت کیوں جلائے گئے؟ فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے، اگر درختوں کو ایسے ہی رہنے دیتے تو یہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر مل جاتے، مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے، کیوں جلا ڈالے، کیوں کاٹ ڈالے؟ تو اللہ فرماتا ہے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسق لوگوں کو رسوا کرے، انہیں رنج ہو، انہیں تکلیف ہو۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، فاسقوں یعنی ان یہودیوں کو، بنو نذیر کے یہودیوں کو اللہ رسوا کرے، انہیں غم میں مبتلا کرے، انہیں رنجیدہ کرے۔ پھر یہ بنو نذیر کے جو قلعے تھے اور حضور علیہ السلام کو ان کے قلعوں اور ان کے مال پر جو غلبہ دیا گیا، اس میں جنگ نہیں لڑنی پڑی،
یہ مدینہ منورہ سے صرف 2 میل کا فاصلہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو پیدل ہی لے گئے اور پیدل لے جا کر آپ نے ان قلعوں کا محاصرہ کر لیا. بنو نذیر اور مسلمانوں کے درمیان تلوار نہیں چلی، جنگ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا، وہ خود ہی قلعوں سے باہر آ گئے. حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ. تو وہ بہت کچھ لے گئے. باقی جو ان کی زمین بچی، کیونکہ زمین کو تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے، ان کے باغات بچے، وہ مسلمانوں کے حصے میں آئے. لیکن چونکہ یہ جتنا بھی مال تھا یہ بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، تو اسے مال فی کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ مال غنیمت کی 2 قسمیں ہیں. مال غنیمت، ایک مال غنیمت کو مال فی کہا جاتا ہے. فی، مال فی، مال غنیمت ہیں دونوں غنیمت. مال فی اسے کہا جاتا ہے کہ جو کافروں سے بغیر جنگ کے ہی حاصل ہو جائے، بغیر جنگ کے ہے، یہ بھی غنیمت ہی لیکن اسے مال فی کہا جاتا ہے. اور ایک ہے مال غنیمت جو کافروں سے جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو. مال غنیمت کا الگ حکم ہے، مال فی کا الگ حکم ہے. مال فی کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ مال جو کافروں سے بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مالک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح چاہیں اس مال کو تقسیم فرمائیں. اور مال غنیمت کا کیا حکم ہے؟ تو 10ویں پارے کی پہلی آیت میں مال غنیمت کا طریقہ کار بیان کیا گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، 4 حصے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا. ایک حصہ یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا. تو مال غنیمت کا الگ حکم ہے. مال فی کا کیا حکم ہے؟ ہیں دونوں غنیمت. فرق کیا ہے؟ مال فی وہ مال غنیمت ہے جو کافروں سے بغیر جنگ کے ہی حاصل ہو جائے، تو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، وہ جس طرح چاہیں جسے چاہیں عطا فرمائیں. اور مال غنیمت جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو، اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. 4 مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں اور ایک حصہ وہ حضور علیہ السلام کے لیے، آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں، فقیروں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے. تو یہاں مال فی کا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور اللہ نے ان لوگوں سے جو مال غنیمت اپنے رسول کو عطا کیا، وما افاء اللہ، جو اللہ نے عطا کیا، علی رسولہ، اپنے رسول کو، منہم، ان لوگوں سے. تو جو مال غنیمت اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے عطا کیا ہے، وہ مال غنیمت کیسا ہے؟ فما اوجفتم علیہ من خیل، نہ تو تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے ہیں، پیدل ہی سفر کیا، 2 میل کا سفر تھا. ولا رکابن، اور نہ ہی اونٹ دوڑائے، نہ تمہیں گھوڑے دوڑانے پڑے، نہ تمہیں اونٹ دوڑانے پڑے، نہ جنگ کا موقع آیا، جنگ بھی نہیں کرنی پڑی. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یسلط رسلہ علی من یشاء، اپنے رسولوں کو غلبہ دیتا ہے جس پر چاہتا ہے. تو اللہ نے اپنے رسول کو ان بنو نذیر کے یہودیوں پر خود ہی غلبہ عطا فرما دیا. تو چونکہ یہ بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر اونٹ دوڑائے، ایسے یہ سارا کا سارا مال حاصل ہو گیا ہے. تو یہ مال فی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح چاہیں تقسیم فرمائیں. وہ مال غنیمت والا حکم نہیں ہے کہ 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں اور پھر ایک حصہ اس طرح، نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے جتنا مال حاصل ہوا تھا وہ مال مہاجرین میں تقسیم فرمایا. کہ مہاجرین ضرورت مند تھے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو جو مہاجر صحابہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین میں وہ مال تقسیم فرمایا. کچھ مال اس میں سے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ نے مقرر فرمایا. اور انصار میں سے صرف 3 صحابہ کو دیا، کیونکہ انصار اکثر مالدار تھے، مدینے کے رہنے والے تھے انصار. تو انصار میں سے صرف 3 صحابہ جو غریب تھے، حاجت مند تھے، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال فی سے عطا فرمایا. اور مال غنیمت کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ جو مال غنیمت اپنے رسول کو عطا فرمائے، وہ مال غنیمت جو جنگ کر کے حاصل ہو، من اہل القری، بستی والوں سے، جو بستیوں والے ہیں ان سے جنگ کرنے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہو تو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کے لیے، 1 حصہ 5واں، اس 5ویں حصے کا کیا ہوگا؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، تو وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، یعنی رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، وہ مسافر جو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو۔ تو 4 حصے مجاہدین کے، 1 حصے کے 5 حصے کیے جائیں گے، اس 5 حصے میں سے 1 للرسول، اللہ کے رسول کا، دوسرا ولی ذی القربى، آپ کے رشتہ داروں کا، والیتامیٰ، تیسرا یتیموں کا، والمساکین، چوتھا مسکینوں کا، وابن السبیل، اور 5واں حصہ مسافروں کا۔ یہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، یعنی جو ضرورت مند ہیں، ان میں یہ حصہ کیوں تقسیم کیا جائے گا؟ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت صرف تمہارے امیروں کے درمیان ہی گھومتی نہ رہے، دولت صرف امیروں کے درمیان ہی گھومتی نہ رہے، بلکہ اس مال غنیمت میں سے فقیروں کو بھی دو، یتیموں کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو، محتاجوں کو بھی دو۔ اور اصل بات کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہیں جو عطا کریں، رسول جو تمہیں دے، چاہے وہ مال غنیمت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی حکم ہو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو تمہیں عطا کرے، فَخُذُوهُ، تو اسے لے لو۔ حضور علیہ السلام جو تمہیں حکم دیں، جو تمہیں مال غنیمت دیں، تم اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے رسول تمہیں منع کر دیں، فَانْتَهُوا، تو اس سے بچو۔ اصل رسول کی اطاعت و فرما برداری، تم اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ جو رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، یا حضور علیہ السلام کی کسی سنت پر، آپ کے طریقے پر اعتراض کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی بڑی سخت پکڑ فرمائے گا۔ مسلمان پر کیا لازم ہے؟ ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، چاہے بظاہر اسے اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے، بظاہر اسے اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے، یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہ خود دیکھے گا کہ اطاعت کی برکت سے اللہ اسے نفع ہی نفع عطا فرمائے گا، فائدہ ہی فائدہ عطا فرمائے گا۔ رب العالمین ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔